الحمد لصاحب الجلالہ والنعت لصاحب الرسالہ اما بعد۔ حضرات سامعین کرام، آج کے اس پیغام میں قربانی کے فضائل اور اس کے فوائد کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قربانی ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ناقابل فراموش قربانی کی یاد تازہ کرتی ہے۔ عشق و محبت کا بہترین نمونہ ہے، جانثاری و وفا شعاری کی لازوال مثال ہے۔ اس کے فضائل اور فوائد بے شمار ہیں، جن میں سے چند سامعین کی خدمت میں پیش ہے۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن انسان کا کوئی نیک عمل اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کو اس کے بالوں، سینگوں اور کھروں کے ساتھ لائے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو جاتا ہے، لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ دوسری حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس رہو، کیونکہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نیز قربانی کا جانور روز قیامت اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا، اور تمہارے ترازوں میں 70 گنا زیادہ کر کے رکھا جائے گا۔ تیسری حدیث حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ سامعین کرام، ان 3 حدیثوں میں قربانی کے 5 فضائل کو بیان کیا گیا ہے، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ پہلی فضیلت، قربانی کے دن قربانی کا عمل دیگر اعمال کے بالمقابل اللہ کو زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے۔ دوسری فضیلت، قربانی کے دن قربانی کے جانور کو اس کے تمام اعضاء و اجزاء سمیت لایا جائے گا، اور میزان عمل میں 70 گنا بڑھا کر رکھا جائے گا۔ تیسری فضیلت، قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو جاتا ہے، اور قربانی کرنے والے کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ چوتھی فضیلت، قربانی کرنے پر جانور کے ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ پانچویں فضیلت، یہ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ چنانچہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانے اور ایک جانور کو ذبح کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال قربانی کے صف میں کھڑے ہونے کا سنہرا موقع ہے۔ اب آئیں ہم قربانی کے فوائد جانتے ہیں۔ قربانی کا پہلا فائدہ، قربانی کی وجہ سے انسان میں فرشتوں والی صفت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ، انسان سے حیوانیت ختم ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ، ہمدردی و غمخواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ، سنت ابراہیمی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ پانچواں فائدہ، خدا کے لیے فنائیت کا ایک ادنا نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس عظیم الشان عبادت اور بے شمار فضیلتوں والے عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، یہاں تک کہ جن پر قربانی واجب اور ضروری نہیں، اگر وہ بھی ان بے شمار فضائل و فوائد کو حاصل کرنے کے لیے نفلی قربانی دیں، تب بھی سودا سستا ہے، اور انہیں حتی الامکان اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن جن پر قربانی واجب اور ضروری ہے، وہ ہرگز اس میں کوتاہی نہ کریں، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عید گاہ نہ آئے۔
ذرا سوچیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت سراپا شفقت ہیں، ان کی زبان مبارک سے اس طرح کے سخت جملے کا نکلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہائی ناراضگی کی دلیل ہے۔ اللہ ہم سب کو قربانی جیسی عظیم الشان عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ